تلنگانہ حکومت نے 28 دسمبر سے کانگریس کی یوم تاسیس کے موقع پر نئے راشن کارڈ، وظائف اور مکانات کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے رقمی امداد حاصل کرنے کے لیے درخواستیں وصول کرنے کے سلسلے میں گرام سبھا منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کی اطلاع کانگریس کی سیاسی امور کمیٹی کے کنوینر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے اجلاس کے اختتام کے بعد دی۔ انہوں نے گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 28 دسمبر سے ہر گرام پنچایت میں گرام سبھا منعقد ہوگی اور اسی دن سے ریاست بھر میں کانگریس کی ضمانتوں سے متعلق درخواستیں بھی قبول کی جائیں گی، جن میں مہالکشمی اسکیم کے تحت ہر خاتون کو ماہانہ 2500 روپے کی امداد، 500 روپے میں گیس سلنڈر اور دیگر ضمانتیں شامل رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ گرام سبھا میں ہی درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ بہت جلد ان تمام اسکیمات کے لیے گائیڈ لائن جاری کیے جائیں گے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد معاملے میں مسلمانوں کی طرف سے دائر درخواستوں کو خارج کر دیا۔ عدالت نے مسلمانوں کی طرف سے دائر 5 درخواستوں کو خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے وارانسی کی عدالت کو اس معاملے کی جانچ 6 ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ معلوم ہوا کہ ہندوؤں نے گیان واپی مسجد میں پوجا کرنے کا موقع فراہم کرنے کی درخواست دائر کی ہے۔ اسی درخواست کی بنیاد پر اس مسجد میں ایک سائنسی سروے کیا گیا، وہ رپورٹ بھی حال میں عدالت میں پیش کی جائے گی۔ تاہم الہ آباد ہائی کورٹ نے آج مسلمانوں کی طرف سے ہندو درخواستوں کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ مسلمانوں نے کل 5 عرضیاں داخل کی، جن میں سنی سینٹرل وقف بورڈ اور انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی عرضیاں بھی شامل ہیں۔ منی بس روکنے کے لیے ایک نوجوان چلتی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ گیا۔ گاڑی اسے تقریباً 4 کلومیٹر تک اسی طرح لے گئی۔ یہ واقعہ دہلی میں پیش آیا۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ وکی کمار نامی نوجوان نے بتایا کہ اتوار کی رات وہ ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ مل کر جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی کو منی بس نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اور منی بس کا پچھلا حصہ ان کے ٹرک سے ٹکرا گیا۔ کمار نے لاری سے اتر کر منی بس ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہا، لیکن ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی، جس پر کمار منی بس کے بونٹ پر چڑھ گیا۔ منی بس کے ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی اور تقریباً 3 کلومیٹر تک اسے اسی حالت میں لے گیا۔ بعد ازاں منی بس کے ڈرائیور نے گاڑی روکی اور وہ وہاں سے گاڑی سے اتر کر فرار ہو گیا۔ اس سلسلے میں کمار نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ ملک کی چند ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں حالیہ اضافہ اور ملک میں کووڈ-19 کی نئی قسم JN1 کا پہلا معاملہ سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت نے چوکسی اختیار کی ہے۔ ہیلتھ سیکریٹری سدھانش پنت نے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال پر لگاتار نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاستی حکومت کے مابین لگاتار تال میل کے ذریعے کووڈ معاملوں کو کم رکھنے میں کامیاب رہے، لیکن کووڈ-19 وائرس موجود ہے اور ہندوستان کی موسمیاتی خصوصیات کے ساتھ اس کا رجحان طے ہو گیا ہے، لہٰذا صحت عامہ کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری رکھنا اہم ہے۔ مرکزی ہیلتھ سیکریٹری نے کووڈ-19 پر قابو پانے اور اس کے بندوبست کے لیے درج ذیل حکمت عملی کا مشورہ دیا ہے۔ آنے والے تہواروں کو دیکھتے ہوئے ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بیماری پھیلنے کی روک تھام کے اقدامات کریں۔ قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے پیر کو ملک کے 4 مختلف ریاستوں میں چھاپے مارے اور 8 دہشت گردوں کی گرفتاری کے ساتھ ایک طاقتور دھماکہ خیز ڈیوائس سے دھماکہ کرنے کے لیے ISIS بلادی ماڈیول کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ کرناٹک اور مہاراشٹر کے امراوتی، ممبئی اور پونے میں NIA کے ذریعے کیے گئے چھاپوں کے دوران دھماکہ خیز مواد، ہتھیار اور دہشت گردی کے منصوبوں کو بے نقاب کرنے والے مجرمانہ دستاویزات ضبط کیے گئے۔ NIA نے ٹویٹ کیا، ایجنسی نے IED دھماکوں کو انجام دینے کے لیے ISIS بلادی ماڈیول کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ چین کے گانسو گھنگھائی سرحدی علاقے میں پیر کی رات دیر گئے زلزلے کے جھٹکوں سے کم از کم 111 افراد ہلاک اور 230 سے زائد زخمی ہو گئے۔ چین کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ یورپی بحر الروم کے زلزلے پیما مرکز نے زلزلے کی شدت 6.1 بتائی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ WMSC نے کہا کہ زلزلہ 35 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ اس کا مرکز گانسو کی صوبائی دارالحکومت لونزو سے تقریباً 102 کلومیٹر مغرب جنوبی مغرب میں تھا۔ سرکاری رپورٹوں میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ آیا زلزلے کے بعد کوئی لاپتہ افراد ہے یا نہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ زلزلے کا مرکز دونوں شمالی مغرب صوبوں کی سرحد سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شنگھائی صوبے کے کئی حصوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ چین کے قومی کمیشن برائے آفات سے بچاؤ، تخفیف اور ریلیف اور ہنگامی انتظام کی وزارت نے سطح آفات سے متعلق امدادی ایمرجنسی کو فعال کر دیا۔